فلسفہ اعتکاف، کیونکہ جب تک ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوگا کہ اعتکاف کا فلسفہ کیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ ہم اس کی روح تک نہیں پہنچ سکتے. تو میں چاہوں گا اب ارشاد فرمائیے کہ فلسفہ اعتکاف کیا ہے. دیکھیے حافظ صاحب، جو احادیث میں سے ایک اصل حدیث انما الاعمال بالنیات، جو ضابطہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن اعمال کی مقبولیت اور قبول کرنے کا جو دیا ہے وہ ہے نیت پر، کہ اعمال کی قبولیت جو ہے اس کا دار و مدار نیت ہے. اس لیے فرمایا گیا سیدنا حجت الاسلام امام غزالی سے جب پوچھا گیا کہ لوگ اعمال کی وجہ سے بخشے جائیں گے یا نیت کی وجہ سے، فرمایا نیت کی وجہ سے. امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ 4 احادیث ایسی ہے جو اصل دین ہیں، ان میں سے ایک حدیث مبارکہ انما الاعمال بالنیات ہے، سبحان اللہ، کہ جو دین کے پورے نظم، رنگ اور ترنگ کو یہاں پر بیان کر دیتی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اور نیت یہ آپ کے کپڑے کو نہیں کہتے، اور نیت آپ کے چہرے کو نہیں کہتے، صحیح. اور نیت نہ آپ کی اپیرنس جو آپ کے ظاہری چیزیں ہیں ان کو نہیں کہتے. نیت آپ کا ایک انٹرنل مسئلہ ہے، ایک اسپریچول مسئلہ ہے، ایک روحانی مسئلہ ہے، ایک فکر کا مسئلہ ہے. اور دیکھیے کہ وہ فکر کی، جس طرح ظاہر میں کپڑے کو سنوارنے کے لیے یا ظاہر ماحول کو اپنے سے امپریس اور متاثر کرنے کے لیے شائستہ بولی، شائستہ کپڑے، یا کپڑے اگر الجھے ہوئے ہیں تو اس کو آپ نے پریس کر دیا، اسی طرح باطن کے لیے یہ چیز نہیں ہوتی. باطن کے لیے اس کی ایک الگ دنیا ہے، ایک الگ ماحول ہے، اس کا ایک الگ تربیتی نصاب ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو فکر آتی ہے وہ آپ کے دماغ میں آتی ہے. زمانے طالب علم میں ہم پڑھتے ہیں، بچے بھی پڑھتے ہیں، ہمارے منطق میں دماغ کی ایک تعریف ہوتی تھی کہ دماغ کس کو کہتے ہیں. تو علماء لکھتے ہیں دماغ اس کو کہتے ہیں جس میں اشیاء کی تصویریں چھپتی ہیں، کہ جس سے اشیاء کی تصویریں جہاں چھپتی ہے وہ ہے دماغ. صحیح. اور علم نفسیات کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ انسان فطرتاً جو ہے وہ تقلید پسند ہے، یعنی نقال ہے، جہاں بیٹھتا اس تاثر کو وہ لیتا ہے. بالکل صحیح. تو لہٰذا جہاں نیت پنپتی ہے، بنتی ہے، وہ ہمارا باطن ہے. واہ واہ. اس تک اگر اخلاص کا مشاہدہ، اخلاص کی وادی میں کبھی وہ گیا نہ ہو، اس ماحول سے کبھی وہ تاثر نہ پایا ہو، تو وہ جذبہ خیر محض رضائے الہی کے لیے کب پیدا ہوگا؟ اور ظاہر کو جو اس نے سنوارا ہے اس کی قبولیت تو اس نیت کی وجہ سے. اور نیت کی شفافیت کے لیے ایک ماحول چاہیے اور ایک ایسی تنہائی چاہیے جو صرف اللہ رب العالمین جل والا کے شوق کی لذت کو اس کے لیے آشنا کرے. تو اعتکاف اس کی سب سے بڑی مشق ہے. کیا کہنے شاہ. دیکھیے اعتکاف کے اندر بندہ دنیا سے کٹ کر اکیلا ہو جاتا ہے. تو وہ جو دماغ میں اشیاء کی تصویریں چھپتی ہے نا، وہ آہستہ آہستہ محو اور مٹنا شروع ہو جاتی ہے. بہت اچھے. واہ واہ. ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، اور وہ مثل فرشتے کے ہو جاتا ہے کہ صرف وہ مسجد کے فلور پر ہوتا ہے، صرف ذکر الہی میں ہوتا ہے، صرف مشاہدہ کر رہا ہے تو اللہ کی گھر کا مشاہدہ کر رہا ہے، قرآن کریم کا مشاہدہ کر رہا ہے، نمازیوں کا مشاہدہ کر رہا ہے، علماء کا مشاہدہ. اب جو چیز اس کی آنکھوں سے دماغ پر جا رہی ہے وہ پاکیزہ انوار جا رہے ہیں. جو جہاں بیٹھ رہا ہے تو ذکر سن رہا ہے، تلاوت سن رہا ہے، دروس سن رہا ہے، آخرت کی تیاری سن رہا ہے، مقام مصطفیٰ سن رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کی محبت، عقائد وہ سن رہا ہے. تو جو چیزیں کانوں کے ساتھ جا رہی ہیں، کیونکہ 2 چیز ہے نا مسئول، آنکھ اور کان، یہ دونوں چیزیں دل کو مواد مہیا کرتے ہیں. تو جو آنکھ دیکھ رہی ہے وہ خالص وہی نظارے دیکھ رہی ہے جو مثل ملائکہ کے ہوتے ہیں، اور کان بھی اذکار سن رہے ہیں. تو جب یہ دونوں چیزوں سے آپ کے اندر پاکیزگی اندر پہنچ رہی ہے، جہاں دور دور تک تشکیک کا، شک کا، شہوات کا اور دنیا داری کا اور آخرت فراموشی کا تصور ہی نہیں، تو جب اتنا خالص مواد دل میں آ رہا ہے تو دل پھر جو ارادہ بنا رہا ہے وہ پھر خالص بنا رہا ہے. اب جو دل ارادہ خالص بناتا ہے، 10 دن جب آپ نے دل کو کوٹ کر سمجھا دیا اور اس کو تیار کر دیا، اس کی جو ایندھن تھی یا جو اس کا مواد تھا وہ آپ نے دے دیا، اس کے بعد پوری زندگی بھی اگر آپ ہنگامہ دنیا کے اندر پھرتے رہے تو وہ جوش چراغ جو اندر روشن ہو چکا ہے وہ نیت کو ہمیشہ خالص کر کے عمل کی طرف ابھارتا رہے گا. تو لہٰذا بندے کی مغفرت کا دار و مدار اس کے باطن سے ہے، اور باطن کا اظہار ظاہر سے ہے.
تو لہٰذا اعتکاف وہ مبارک مشق ہے کہ جو بندے کو خلوت دیتے ہو اس معیار پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تتبع اور فیض میں لے جاتی ہے کہ وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نام کو ذکر کیجئے اور سب سے کٹ کر کیجئے، صرف اللہ کے سوا کوئی نہ ہو. اور وہ کیفیت جو ہے حضور سید عالم کے فیضان سے معتکف پاتا ہے اور واقعتاً اس درجے پر پہنچتا ہے کہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے اور میرے دل میں اللہ کے سوا کوئی، ما فی قلبی غیر اللہ، میرے دل میں غیر اللہ نہیں ہے. یہاں پر غیر اللہ کی وضاحت کر دوں، یہاں غیر اللہ سے مراد ہے وہ جو رب تک لے جانے میں حجاب اور آڑ بنتے تھے، وہ سارے آڑ میں نے اٹھا کے چھوڑ دیے. اب تو میں وصول اللہ کی راہ پر آ گیا ہوں. قرآن جو وصل الہی کا ذریعہ ہے، رسول اللہ کی محبت جو وصل الہی کا ذریعہ ہے، شریعت مطہرہ جو وصل الہی کا ذریعہ ہے، نماز جو وصل الہی کا ذریعہ ہے، یہ ماحول جو وصل الہی اللہ سے ملنے کا ذریعہ ہے. تو میں تو وصل میں آ کر خود اس سمندر کے اندر غوطہ زن ہو کر واصل ہو چکا ہوں، تو غیر اللہ میرے دل میں کہاں رہا اور حجاب اور آڑ والی چیز کہاں رہی. تو یہ کیفیت کی جو لذت ہے نا کہ میرے دل میں خدا کے سوا کوئی نہیں ہے، یہ اعتکاف میں حاصل ہوتی ہے. اس لیے کہ اس کو کہتے ہیں اعتکاف جو اللہ کے لیے دھرنا دے دیتا ہے کہ تو راضی ہوگا تو میں یہاں سے اٹھوں گا. اس کا آنا بھی اللہ کے لیے، اس کا سونا بھی اللہ کے لیے. تو مجھے بتاؤ، اس لیے علماء نے لکھا کہ بندہ اعتکاف کے اندر مثل فرشتہ ہو جاتا ہے. آپ دیکھ لیجئے جب لوٹ کر وہ گھر آتا ہے تو اس کو در و دیوار گھر کے بہاتے نہیں ہیں، اس کے اگر وہی خوشبو کے ساتھ رب کی طلب مولا کے لیے اور فکر آخرت کے لیے وہ بیٹھا ہو تو اس کا دل دوبارہ مسجد کے ساتھ جڑ جاتا ہے. تو ایک تو اعتکاف اس کے اندر سے تربیت کرتا ہے. دوسرا فلسفہ اس کا یہ کہ دین کے مکمل نظم کے ساتھ اس کو جوڑ دیتا ہے. اب اس کا گزارا مسجد کے بغیر نہیں ہوتا، اب اس کا گزارا تلاوت کے بغیر نہیں ہوتا، اب اس کا گزارا مناجات کے بغیر نہیں ہوتا، اب اس کا گزارا علماء کے بغیر نہیں ہوتا، اب اس کا گزارا دروس کے بغیر نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ کے لیے چند دن دے کر اللہ والا ہو جاتا ہے. کیا کہنے شاہ صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.